अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। आखिरकार जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में वो मुआहदा हो गया हुकूमत साजी के लिए और सामने आ गया, जिसका मतलब ये है कि वो अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हुई। इस पर बात करते हैं। वो तमाम या तो नादान दोस्त हैं या फिर बुग़्ज़ से भरे हुए तज्ज़ियाकार सियासी दुश्मन जिन्हें कहना चाहिए, उनका ये बार बार कहना दोहराना कि नवाज शरीफ इररिलेवेंट हो गया है या गोया वो रिटायर हो गया है सियासत से, या वो जो चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्लोज हो गया। अजीब हमाकतें हैं, करते हैं बात इस पे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास होगा जिसमें नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज खिताब करेंगी। इस पर बात करते हैं। और झूठा प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा जो कि रुकने में नहीं आ रहा। अभी हाल ही में पिंडी कैंट की असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से एक झूठा हैंड रिटन खत वायरल किया गया। वो तो खैर जो झूठा प्रोपेगेंडा अब तक तो एक ही तरफ से हो रहा है ना, लेकिन अब इसका जवाब वही जिसका मुझे डर था कि आखिरकार मेनली पीएमएलएन के सपोर्ट ग्रुप जो किसी तंजीम के तहत नहीं हैं, कोई बाकायदा उनको कोई तनख्वाहें नहीं दी जाती, दुनिया भर में वो फैले हुए हैं और साल हा साल में पीटीआई की नफरत और रद्द अमल में ये इकट्ठे हुए हुए लोग हैं, ये किसी के कहने में नहीं है। और वहाँ से जवाब शुरू हो गए। उनमें से कुछ से मेरी बात हुई है इंग्लैंड, और जो जो कुछ आगे होने जा रहा है वो बस तबाहकुन होगा। लिहाजा दुआ करते हैं कि कानून की हुक्मरानी कायम हो जाए। करते हैं बात इस पर। सबसे पहले तो जी ये कि देखिए शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो सामने आए और उन्होंने वो ऐलान कर दिया हुकूमत साजी का। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जब बच्चा बच्चा जानता है कि आने वाली हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है, इसको जब जी चाहे कोई सरकारी मुलाजिम उड़ा दे, कोई इसको जज साहब उड़ा दें, इसको कोई छोटी पार्टी इत्तेहादी उड़ा दे, कोई इंडिपेंडेंस उड़ा दें, इसको ब्लैकमेलिंग हर वक्त, तो ये लोग जिन्होंने ये जिम्मेदारियां अब उठा ली हैं, ज़ाहिर है बच्चे तो नहीं हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इनको ज़मानत दी गई है, कोई ना कोई ज़मानत दी गई है अंदरून मुल्क से, और इनको जो ज़मानत दी गई है उस पर बैरून मुल्क से भी कुछ गारंटीज़ हैं। ज़ाहिर है आपने ग्लोबल कम्युनिटी में रहना ना भाई, अकेले तो किसी जजीरे में नहीं हम रहते, जंगल में। तो जिसका मतलब यह है कि वो मुकामी और गैर मुल्की ज़मानतों के बाद और उन पर एतबार करने के बाद ये हुकूमत साजी का फैसला सामने आया है। तीनों की ज़ाहिर है चेहरे, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ, वो चेहरे ज़ाहिर है एक तो थकन है और रात के 11-12 बजे पूरे दिन की यानी एक मसरूफियत, और उसके बाद वो थकन भी उनके चेहरों पर है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हालात का जबर वो भी उनके चेहरों से नज़र आ रहा है। यानी दोनों को अपनी अपनी पोजीशंस से पीछे हटना पड़ा। यही होता है, यही होता है। ये तो नहीं होता कि 100% बातें इसकी मान ली जाएं या 100% बातें इसकी मान ली जाएं। जब आप किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं तो दोनों को छोड़ना पड़ता है, तो वो भी उनके चेहरों से आया है। लेकिन ये सोचना कि ये बगैर किसी ज़मानत के आ गए हैं, ये बचपना होगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको वो ज़मानतें मिल चुकी हैं और उसके बाद ही हम कुछ, देखिए बात यह है कि अगर ये इंतकाल इक़्तिदार की झीना झपटी, पागलपन, फसाद, इंतशार, ये अगर पागलपन और जुनून इस तरह से जारी रहा तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। और ये अब हफ्तों की बात है, कोई महीनों की बात तो नहीं है। तो अगर अप्रैल की मतलब या मार्च या अप्रैल, तो खुदा न खास्ता अगर इन्हीं ऐसा नहीं होता कि यानी मुल्क दिवालिया हो गया है, तो ऐसा नहीं होता कि हुकूमत दिवालिया हो जाएगी, अपोजिशन दिवालिया नहीं होगी। हुकूमत का फलां इदारे जो हैं दिवालिया हो जाएंगे, फलां इदारे दिवालिया नहीं होंगे। अच्छा, फलां सूबा दिवालिया होगा, फलां सूबा, जब ये नहीं होता, जब दिवालिया होगा तो पूरा मुल्क होगा। अच्छा, फिर दिवालिया हो जाना एक बात है, जब हो गए दिवालिया, इमोशनली यानी हाइपर, आप कहें कि स्टेट ऑफ माइंड जिसमें पूरी कौम इस वक्त बैठी हुई है, महंगाई से तंग, झूठे प्रोपेगेंडे से यानी उबले हुए लोग चलते फिरते मारने को दौड़ रहे हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड में दिवालिया अल्लाह ना करे अगर हो जाए, तो उसके बाद जो रद्द अमल आएगा, ऑर्डर कायम रह सकेगा? इतनी बड़ी आबादी जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में असला मौजूद है, कहां कहां दंगे फसाद फूट सकते हैं, किस किस को पुलिस संभालेगी और किस किस को रियासत संभालेगी? तो ये खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई भयानक वो दिवालियापन यानी कोई भी अफोर्ड नहीं करता, सारे जाएंगे मासिवा इनके जो पाकिस्तान से बाहर बैठे मौज कर रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन उनके भी अगर कोई अहले खाना यहाँ पे होंगे तो फिर वो बच जाएंगे। अपने आप से सवाल करें कि दिवालिया खुदा ना खास्ता करवा के हासिल क्या करना है। लेकिन जाहिर है कि जुनून में मुब्तला जो शऊर है पीटीआई का, उसका होश से क्या ताल्लुक, जुनून कहते ही इसको है। लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद करनी चाहिए रात के मुआहदा साजी के बाद कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी और कोई होशमंद आदमी इजाज़त नहीं देगा पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ यानी उस तरफ फेंका जाए या फसाद के हवाले कर दिया जाए।
اس سے آگے آتے ہیں جی نواز شریف. بھائی میرے نواز شریف چاہتا تو بن جاتا وزیر اعظم. اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے ارینجمنٹ میں وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا وزیر اعظم بننا. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. شہباز شریف کون ہے؟ نواز شریف نے ہاتھ رکھا تو بنا ہے. نواز شریف کہاں سے ریٹائر ہو گیا؟ او بھائی میرے, میں پہلے بھی گزارش آپ سے کر چکا ہوں, خود چیزوں کو دیکھ لیجئے. پی ایم ایل این کا فیوچر مریم نواز ہے جانشینی. پوری الیکشن کمپین میں نواز شریف نے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. اب اس کی ساری زندگی کی جو امید اس وقت ہے وہ مریم نواز ہے, پنجاب کی حکومت ہے. اس کا سارا انٹرسٹ پنجاب میں ہوگا. وہ لاہور میں بیٹھ کے مریم نواز کی حکومت کی, یعنی ان کی اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, دنیا بھر میں پھیلے اپنے تعلقات کے ساتھ, وہ اپنی بیٹی کو کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پر دیکھنا چاہے گا. اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا, رہنمائی بھی کریں گے, ہدایت بھی دیں گے. اور سب سے بڑھ کے نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی, ان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو وہ پوری طاقت سے روکے گا. پارٹی کے اندر سے بھی روکے گا, پارٹی کے باہر سے بھی روکے گا. جو سموتھ ایک سیلنگ ہوتی ہے 18 20 24 مہینے اس میں لگنے ہیں. جب وہ مناسب اور درست وقت آ جائے گا, جب وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو واپس آ کے مرکز میں کردار ادا کرنا ہے, اسے کون روک سکتا ہے؟ ایم این اے ہے, وہ واپس آ جائے گا. اچھا, آصف علی زرداری کے بارے میں بائی دا وے صرف چند دن پہلے تک, یہ الیکشن سے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ آئندہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ رات اناؤنس ہو گیا. تو یہ جو جمپنگ ہم ایک دم کرتے ہیں نا کہ بس نواز شریف چونکہ اس دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا تو سیاست میں رول ختم ہو گیا, یہ بالکل بچوں, ایک بھائی اس کا وزیر اعظم ہے, بیٹی اس کی وزیر اعلیٰ ہے, اس کے پاس اس کے اوپر تو دگنی ذمہ داری آ گئی ہے. ایک طرح سے وہ مرکز کو دیکھے گا, ایک طرح سے وہ پنجاب کو دیکھے گا, ایک طرح سے اپنی پارٹی کو دیکھے گا. جب مناسب وقت ہوگا, جیسے میں نے گزارش کی, وہ سامنے بھی آ جائیں گے. اچھا, اب چلتے ہیں جی آگے. مریم نواز کا بطور وزیر اعلیٰ کچھ چیزیں جو میرے علم میں ہیں, میں ان کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا ضرور وہ خود مریم نواز اناؤنس کریں گی. ممکن ہے آج کر دیں, ممکن ہے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد وہ اپنے منصوبوں کا اعلان کریں. لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جی ہیلتھ کے سیکٹر میں تو انقلابی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. مطلب ان کا سارا ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہے, بجٹ وغیرہ ہر چیز ہو چکی ہوئی ہے, جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. لوگوں کی خدمت کے لیے, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں, پنجاب کے جو محروم یعنی جو پسماندہ علاقے ہیں, وہاں پہ میڈیکل کے بہت بہت کام ہونے جا رہا ہے. یہی کام ہے, یعنی ایجوکیشن بھی ٹرانسفارم ہونے جا رہی ہے. اسکولز کے حالات بہت بہتر ہوں گے, روڈز کے حالات بہت بہتر ہوں گے, اور ایک آپ کو اس میں بہت بڑے منصوبے, اور آپ کو ایک نظر آئے گا ایک بالکل نیا, ایک فریشنس جس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے. نفرت, مایوسی کے اس ماحول کو ختم کیا جائے گا, اور ایک امید, ترقی, ملک پر یقین, مستقبل پر یقین. وہ باتوں سے تو نہیں ہوتا نا بھائی, کام کر کے دکھانے پڑتے ہیں. تو وہ کاموں کی تیاری وہاں بالکل مکمل ہے, اور آپ ایک مضبوط حکومت انشاءاللہ دیکھیں گے. جیسے سرکاری مشینری مریم نواز کھڑی ہوئی ہے, ابھی اس نے حلف نہیں لیا. سرکاری افسروں کے خلاف جو بکواس کی ہے, جھوٹے پروپیگنڈے پی ٹی آئی نے, وہ کھڑی ہوئی ہے لائک اے راک, کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور وہ کھڑی ہوگی اپنے ایک ایک افسر کے ساتھ. اور جھوٹا پروپیگنڈا, اب آخری بات کرتے ہیں. یہ میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ جھوٹا پروپیگنڈا, اب چونکہ وہاں بھی شہباز شریف ہیں, اور یہ تو اب اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں اسٹیٹ کے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کے ساتھ تو نہیں کام چلے گا, یہ ختم کرنا پڑے گا. اب جتنی بڑی تیاری سے 5th جنریشن وار کا وہ ایک پورا وہ ایک تیار کیا گیا تھا, ایک مانسٹر تیار ہو کے جو خود انہیں کو پڑ گیا, اب اس طرح کا ایک آپ یوں کہیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اب ایک بڑی تیاری آپ یوں سمجھیں کہ وہ سامنے آئے گی. اور جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے, اس کو اب قانون کی حکمرانی, اس کا کوئی یعنی اس کا کوئی طریقہ ہی دنیا میں ایجاد نہیں ہوا. انتقام کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میرے خلاف جھوٹی خبر لگائی ہے, میں آپ کے خلاف جھوٹی خبر لگا دوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو پھر ایک نیور اینڈنگ سٹوری ہے نا. کس کس کو روکیں گے, کہاں کہاں روکیں گے, یہ تو جنگل بن جائے گا. قانون کی حکمرانی, جو بندہ بھی ریگولر میڈیا پر بیٹھ کر کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے یا اس نے لگائے ہوئے ہیں, اب وہ ثابت کرے گا. بے شک اس نے 2 سال پہلے لگائے ہیں, بے شک اس نے 3 سال پہلے لگائے ہیں, اس نے کسی کی سیاست کو افیکٹ کیا, اس نے کسی کے خاندان کو برباد کیا, اس نے کسی کے راتوں کی نیندیں اڑائی ہیں جھوٹا الزام لگا کر. اب وہ ثابت کرے گا, ورنہ جرمانہ دے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں کیا بری بات ہے؟ اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کر دوں کہ مجھے جس چیز کا خوف تھا, انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ وہ ٹائم آ گیا ہے, کہ اب جو پیپلز پارٹی کا بھی, لیکن مینلی پی ایم ایل این, ان کے جو سپورٹ بیس ہے, چونکہ وہ کسی تنظیم کے تحت نہیں ہے, ان لوگوں نے تو پیسے دے کے تنخواہ دار تو نہیں رکھے ہوئے سوشل میڈیا پہ, سرکاری خزانے سے نکال کے, انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. وہی تو رضاکار ہے دنیا بھر میں جو رد عمل میں پیدا ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے گالم گلوچ کے رد عمل میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اپنی سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے لڑائی لڑی ہے 2018 سے وہ لڑ رہے ہیں. ایک اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا کہ اب وہ ٹی وی اینکروں کو بھی, یعنی ٹی وی چینل ہوں, اینکر ہوں, جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ اس کو خود نپٹ رہے ہیں. اور ہم نے مثال دیکھ لی کہ مریم اورنگزیب نے ایک نصیحت ان کو کی, تو وہ پڑھ کے مریم اورنگزیب کو پلٹ کے پڑ گئے.
یہ ہے وہ پرابلم جو میں رد عمل سے خوف زدہ تھا، کیونکہ یہ لوگ آرگینک یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اب یہ اس رد عمل ان کو وہاں لے کر آ گیا ہوا ہے جو کام پی ٹی آئی کرتی ہے، اور وہ کسی کے کہنے میں نہیں ہوں گے۔ اور میں آپ سے اتنی گزارش کر دیتا ہوں، اس طرح کا فساد اللہ معاف کرے، میں دور جب فساد پھیلانے والوں پر خود میں اللہ معاف کرے لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ خباثت سے تعبیر کرتا ہے کہ فساد پھیلانے والوں کو یہ خباثت ہے، تو میں وہ کام اللہ معاف کرے کیوں کروں۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں گفتگو کے بعد جو تیاریاں کچھ انگلینڈ میں میری جو نون لیگ کے کچھ دوست ہیں جو قیادت کو، ان کی قیادت کے تو فرشتوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کا سپورٹ بیس سوشل میڈیا پہ اب کیا تیاریاں آگے کیے بیٹھا ہے، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ اس وقت دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا بیس کہ حکومتیں بنے اور لیڈرشپ قانون کی حکمرانی قائم کر دے۔ ابھی تو وہ یہ انتظار میں ہے، لیکن اگر وہ قانون کی حکمرانی اس طرح قائم نہ ہوئی، جھوٹا فیک پروپیگنڈا جاری رہا، تو پھر جوابی تیاری مکمل ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ایسا غلاظت کا طوفان آئے گا، جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں، کہ وہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہوں، یا وہ اینکرز ہوں، یا وہ یہ سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز اس طرح کے لوگ ہوں، جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں، خدا نہ خواستہ کہ اگر وہ مایوس ہو کے انہوں نے اپنا جھوٹا پروپیگنڈا ایک نیا شروع کر دیا رد عمل میں، تو اس کے بعد اس معاشرے میں یہ اینکر شینکر تو ذرا موٹی کھال کے ہوتے ہیں، یہ تو نکل لیں گے، لیکن ان کے اہل خانہ، ان کے مطلب شریف خاندان ان سے رشتہ نہیں جوڑے گا جو غلاظت آئے گی۔ اور جتنے میڈیا ہاؤسز جو اپنے جو باقی کاروبار کو بچانے کے لیے میڈیا ہاؤسز نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار اصل کاروباروں پہ ہٹ ہوگی، اور جھوٹے پروپیگنڈے سے ہوگی، اور اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک ہوگی کہ میڈیا مالکان جو ہیں، یہ جھوٹے یہ جو پروپیگنڈے کرنے والے، انہوں نے اس لیے یہ سارا انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہ ان کے کالے کاروبار چل سکیں، یا ان کی طاقت واقت ہو، یہ سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہونے جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کے خاندان والے ان سے لوگ رشتے کرنا چھوڑ دیں گے۔ اتنی غلاظت کا طوفان، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جھوٹا، یاد رہے، جھوٹا اور سچ کچھ مکس بھی ہوگا، لیکن وہ جو اب رد عمل کی ایک پوری فورس فطری طور پر تیار ہو گئی ہے۔ یہ تاریخ کا طالب علم ہو، فزکس کا طالب علم ہو، سوشالوجی کا طالب علم ہو، بنیادی بات جانتا ہے کہ کوئی عمل انڈیفینیٹلی ایک طرف نہیں ہو سکتا، اس کا رد عمل آتا ہے۔ رد عمل پوری طرح تیار ہے، ابھی تک تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کہ کیونکہ ان لوگوں کی ذاتی توہین ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اتنی حد تک جانے کی کیا ضرورت ہے، کیا تیاریاں کی بیٹھے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے جو انہوں نے بتایا وہ یہی تھا کہ ان کو ماں بہن کی گالیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی توہین نہیں بھولے، وہ ان کو اب قانون کی حکمرانی چاہیے، ورنہ وہ انتقام لیں گے۔ تو اللہ معاف کرے، یہ فیک پروپیگنڈا، یہ تو بہت بڑا فساد کا، وہ جس کا مجھے ڈر تھا، وہ فساد اب کسی کے بس میں نہیں رہے گا اگر قانون کی حکمرانی قائم نہ ہوئی تو۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام مسائل دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو کی ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔